میں رکشے پر روز شہر پڑھنے جایا کرتی تھی۔ واپسی پر ایک لڑکا بائک پر میرا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ شاید اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن وہ لڑکا روز میرے پیچھے آیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے میری طرف ایک کاغذ پھینکا جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور مجھ سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہمارا خاندان گاؤں کا معزز خاندان ہے، میں ان دوستی اور پیار کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی۔ لیکن وہ لڑکا میری بات نہ مانا، روز میرا پیچھا کرتا رہا اور بار بار کال کرتا رہا۔ ہر دفعہ میرے انکار سے تنگ آ کر اس لڑکے نے جان بوجھ کر میری آنکھوں کے سامنے اپنا ایکسیڈنٹ کر لیا۔ اس دن میں بہت روئی۔ میں نے اس کو کال کی اور بہت ڈانٹا۔ اس نے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا۔ پھر اگلے دن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ اس کا نمبر ملایا تو بند جا رہا تھا۔ ایسے ہی 15 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ گیا تو کہاں گیا۔ میری حالت مزید سے مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگ جاتی تھی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ایک ہفتہ پہلے اس کی موت ہو گئی ہے، اور اس کی موت کی وجہ صرف وہی ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا اور پھر اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی موت کی خبر نے مجھے زندہ لاش بنا دیا۔ میں اس کو روز یاد کر کے بہت روتی ہوں، تڑپتی ہوں۔ اس کا آخری بار دیکھا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار آتا ہے، اور اس کے کہے گئے آخری الفاظ میرے کانوں کو بار بار سنائی دیتے ہیں۔ میری وجہ سے آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور دیکھو کتنی بدبخت ہوں میں، اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر پائی۔ آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں دنیا کی سب سے زیادہ بد نصیب لڑکی ہوں۔